قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر اسے ہر نیچی سی نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سی نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ تفسیر، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت پیٹھ خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی صورت و شکل کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نیچلے درجات کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ پاک نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے، اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات، پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ ترجمہ، اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بعد میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں
بے حد ثواب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تفسیر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ ایک اور حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔ نمبر دو، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل ہو۔ اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ ترجمہ کنز العرفان، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تفسیر فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ یعنی اے منکر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے؟ اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن نبتل نامی ایک منافق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم نے
انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ نہ تم میں سے نہ ان سے، وہ دانستہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار ارشاد فرمائی، یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، تو میں نے عرض کی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 تکبر سے اپنا تہبند لٹکانے والا، اور 2 احسان جتلانے والا، اور 3 جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس روایت سے خصوصاً جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں اور دکاندار حضرات عبرت پکڑیں، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں، اشیاء کے عیوب یعنی خامیاں چھپانے اور ناقص و گھٹیا مال پر زیادہ نفع کمانے کی خاطر پے در پہ جھوٹی قسمیں کھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قسم سامان بکوانے والی ہے اور برکت مٹانے والی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں برکت مٹ جانے سے مراد آئندہ کاروبار بند ہو جانا یا کیے ہوئے بیوپار میں گھاٹا یعنی نقصان ہو جانا۔ اگر تم نے کسی کو جھوٹی قسم کھا کر دھوکے سے خراب مال دے دیا، وہ ایک بار تو دھوکہ کھائے گا مگر دوبارہ نہ آئے گا، نہ کسی کو آنے دے گا، یا جو رقم تم نے اس سے حاصل کر لی اس میں برکت نہ ہوگی کہ حرام میں بے برکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچائے، اور صرف سچی قسم بھی بندہ بات بات پر نہ کھایا کرے۔ ہمارے یہاں بھی ایک رواج یہ بھی ہے کہ بات بات پر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، سچی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ تو سچی قسم بھی بہت ضرورت کا ایسا معاملہ آ گیا جہاں پر اب لگتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، تو وہاں پر سچی قسم کھائیں، بلا ضرورت سچی قسم بھی نہ کھائیں، اور جھوٹی قسم تو ویسے بھی ظاہر سی بات نہیں کھانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، مل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، مل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی